بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کے واقعے کو بیان کریں گے، اور اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ اگر کسی قوم کے بالمقابل آپ کے پاس طاقت کم ہے اور وہ قوم اہل اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ان کے خلاف جنگ کی جائے، ایک ایسے وقت میں جب ہمارے قلب و ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہمارے پاس اس طاقتور دشمن سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، تو قرآن مجید نے جو حضرت طالوت علیہ السلام اور جالوت کی سٹوری بیان کی ہے، اس واقعے میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یاد رکھیں کہ جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ریڈ سی کو کراس کر کے مصر کے ہی دوسرے خطے میں آ کر آباد ہوئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اب تم بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر اللہ کے نام پر جہاد کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ ارض مقدسہ عطا فرما دی ہے۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر ایک بہت جابر اور بہت طاقتور قوم آباد ہے، آپ اور آپ کا رب جا کر جہاد کریں، ہم ان کے بالمقابل نہیں لڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر صحرائے سینا میں بنی اسرائیل کو بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب کوئی قوم اپنے نبی کے ساتھ خیانت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کی ڈائریکشن اور سمت کو کھو دیتا ہے، اور انہیں کوئی سمت نظر نہیں آتی اور نہ ہی کوئی وے آؤٹ اور ایگزٹ نظر آتا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت سموئیل علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں کوئی رہنما عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے طالوت علیہ السلام کی صورت میں انہیں ایک رہنما عطا فرمائے، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ اللہ رب کریم کی طرف سے ان کا انتخاب ہوا، اور اللہ نے فرمایا ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اور پروردگار عالم نے انہیں جسمانی طور پر اور علمی طور پر تم سے زیادہ قوت عطا فرمائی ہے۔ جب طالوت علیہ السلام جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ نے لوگوں کے لیے ایک امتحان مقرر کیا اور فرمایا کہ اس نہر سے کوئی پانی نہیں بھرے گا، نہ ہی کوئی پانی پیے گا، ہاں اگر کوئی ضرورت کے تحت صرف ایک چلو پانی پی لیتا ہے تو اسے اجازت ہے، اور اگر کسی نے میری نافرمانی کی اور نہر سے پانی پیا تو وہ میرے ساتھ نہیں جا سکتا۔ یہ دراصل ایک امتحان تھا تاکہ اہل ایمان اور اہل نفاق جدا ہو جائیں۔ ایسے وقت میں بہت سے لوگوں نے اپنے ساتھ پانی بھر لیا، پانی پیا، اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ اس اللہ کے نیک بندے نے ان لوگوں کو جنہوں نے پانی بھرا تھا اپنے لشکر سے الگ کر دیا۔ اب جو ہی یہ لشکر بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے روانہ ہوا تو اس وقت کچھ منافقین نے یہ جملہ کہا جسے قرآن نے سورۃ البقرہ میں نقل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب طالوت علیہ السلام روانہ ہوئے تو ان لوگوں نے کہا کہ آج جالوت کی فوج سے لڑنے کے لیے اور جالوت سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب حضرت طالوت علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد 300 اور کچھ افراد پر مشتمل تھی، تو اس وقت منافقین نے کہا کہ ہمارے پاس تو جالوت اور اس کی فوج سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لہٰذا ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت طالوت علیہ السلام کے جواب کو قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، وہ لوگ جو حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ تھے انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ بہت چھوٹی جماعت بہت بڑی جماعت پر غالب آ جاتی ہے، اور چھوٹی جماعت کا بڑی جماعت پر غالب آنا یہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کا مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور اہل نفاق کو جدا کر دیا، اور وہ لوگ جو محض اپنی طاقت کے بلبوتے پر بیت المقدس کو فتح کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ راز بیان فرما دیا کہ اگر بیت المقدس میں کسی کو فتح عطا ہوگی تو عباد اللہ نا، وہ اللہ کے بندے ہوں گے، اور انہیں اپنی طاقت پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اس کی معیت پر بھروسہ ہوگا۔ آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو محض زبان سے اللہ اکبر کہنے کا جو ہے وہ نعرہ ادا نہ کیا جائے، بلکہ عملی طور پر یہ ثابت کیا جائے کہ دنیا اصغر ہے
اور اللہ اکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو وہی جذبہ ایمانی عطا فرمائے جو بدر و حنین میں، غزوہ احزاب اور احد میں اللہ رب کریم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمایا تھا۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔